السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم أنا زعيم لبيت في ربز الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے کہ جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا اور اس کے اندر سورج چاند ستاروں کو سجایا، اور ہر قسم کے جائز درود و سلام آقا دو جہاں سرور دو عالم جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کی کاوش، محنت اور محبت کی وجہ سے آج یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ جہاں پر تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے ہیں وہاں پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، کروڑوں درود و سلام نازل فرما۔ سامعین محترم، اللہ ذوالجلال نے رحمت کے 100 حصے کیے۔ نبی علیہ السلام کی بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ ذوالجلال نے رحمت کے 100 حصے کیے۔ ان 100 میں سے اللہ ذوالجلال نے صرف ایک حصہ پوری کائنات کے اندر رحمت کا تقسیم کر دیا۔ رحمت کا ایک حصہ اللہ ذوالجلال نے پوری کائنات کے اندر جتنی بھی مادائیں ہیں، جانوروں میں سے ہیں، پرندوں میں سے ہیں، چاہے وہ انسانوں میں سے ہیں، سب کے رحم میں اللہ ذوالجلال نے رحمتوں میں سے ایک حصہ بھر دیا۔ اور مفسرین لکھتے ہیں کہ آج یہ دنیا کا نظام قائم ہے، یہ اللہ کی اس ایک رحمت کی ہی وجہ سے قائم ہے۔ اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ ہی کوئی سائنسدانوں کا کمال ہے کہ یہ دنیا کا نظام، یہ اتنی بڑی عمارت جو ہمارے اوپر کھڑی ہے، یہ اتنا بڑا آسمان کھڑا ہے، اب اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ ماں سوائے اللہ کے کوئی ذات نہیں ہے۔ ایک حصہ پوری کائنات کے اندر تقسیم کر دیا اور باقی 99 حصے اللہ رب العالمین نے اپنے پاس رکھے، جو اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن اپنے بندوں پر نچھاور کریں گے۔ میرا رب اتنا کریم ہے، میرا رب اپنے بندوں پر اتنی شفقت کرنے والا ہے کہ میرا رب ہر وقت بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کوئی نہ کوئی ایسی نیکی کر لے جو میری رضا کے لیے کرے تو میں اس کو قبول کر کے اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ میرا بندہ کسی موڑ پر ایسی کوئی نیکی اچھائی کر لے جو صرف میری رضا کے لیے کرے تو میں اس کو قبول کر کے اپنے بندے کو جنت کا داخلہ نصیب کر دوں۔ اب ظاہری بات ہے، آپ میں سے ہر ایک بندہ چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال مجھے بغیر حساب کے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ذوالجلال نے ایک رحم والا رشتہ بنا دیا ہے جو اس پوری دنیا کے اندر قائم اور دائم ہے۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے نا، ہجرت کر کے، تو مدینہ کی گلیوں میں ہلچل مچ گئی، مدینہ کی گلیوں میں، بازاروں میں شور مچ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے۔ تو لوگ دوڑ کر بھاگ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہونے لگے۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے۔
کہتے ہیں کہ جب میں گیا تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ مبارک دیکھا تو مجھے یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، جس نے کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا نورانی اور خوبصورت چہرہ تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے سب سے پہلی بات کی وہ یہ تھی، آپ کا سب سے پہلا فرمان میں نے یہ سنا وہ یہ تھا، یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم، اے لوگو آپس میں سلامتی کو عام کرو، آپس میں سلامتی کو عام کرو، آتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ صحابہ کرام کا طرز عمل یہ تھا کہ جب دو بندے آپس میں اکٹھے جا رہے ہوں، راستے میں کوئی درخت آ جاتا، ایک ادھر سے گزر جاتا ایک ادھر سے گزر جاتا، تو جب آگے سے ملتے دوبارہ تو پھر آپس میں سلام کرتے تھے۔ ہمارا کوئی عزیز دوست پورا دن نہ بھی ملے، اگلے دن آ کے سلام ہی نہیں کرتے، کہتے ہیں میں نے کل تو سلام لیا تھا۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلامتی کو عام کرو، یہ دعا ہی ہے نا، تم پر سلامتی ہو، مجھ پر سلامتی ہو، یہ دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ ہر وقت اپنے آپ کو دعائیں دو، ہر وقت، کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ دعا قبول کر سکتے ہیں، دعا کی قبولیت کا وقت۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بات یہ سنی، یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم واطعموا الطعام، اور یتیموں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلایا کرو، وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیجیے۔ جو میرا مضمون ہے نا بھائیو، صلہ رحمی کیجیے۔ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آنے والا، اس نے کہا اللہ کے رسول صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ کہ کوئی بندہ میرے ساتھ نیکی کرتا ہے، میں بھی اس کے ساتھ نیکی کرتا ہوں، کیا یہ صلہ رحمی ہے؟ میں یہ نہیں، صلہ رحمی یہ نہیں ہے، تمہارے ساتھ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تم بھی اس کے ساتھ نیکی کر دو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی تعلق کو توڑ دیتا ہے، کوئی تعلق کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تم اس کے ساتھ جوڑو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی برا کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تم اس کے ساتھ اچھا کرو، تم اس کے ساتھ بھلائی کرو، یہ ہے صلہ رحمی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم لبیت، بخاری شریف کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انا زعیم لبیت فی ربض الجنۃ لمن ترک الجدال وان کان محقا۔ رحمت کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں گھر کی ایک محل کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ میں اس شخص کو جنت کے درمیان میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ما بین لحییہ و ما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ فرمایا کہ جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان ہے اور جو دو ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی کہ زبان اور شرمگاہ، زبان اور شرمگاہ کی جو بندہ مجھے حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، میں اس کو جنت کی، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے یہ زبان ہے نا، زبان اس کا عمل دخل ہوتا ہے، تو میں ہوتی ہے، سب سے پہلے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کی جاتی ہے، تو پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے، جب گالیاں دیتا ہے تو پھر اگلا بھی سہن نہیں کر سکتا، پھر بات آگے بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا جو شخص مجھے دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو شخص حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اب حق پر ہوتے ہوئے لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟
دو آدمیوں کے درمیان جھگڑا ہوا ہے، لڑائی ہوئی ہے، اب ظاہری بات ہے ان میں سے ایک کی غلطی ہے اور ایک کی نہیں ہے۔ اب جس کی غلطی نہیں ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، وہ کہے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو یار، میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے لڑائی جھگڑے کو ختم کر دو، ایسا بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پر ہوتے ہوئے حالانکہ غلطی نہیں ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنی غلطی کو تسلیم کر لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں لڑائی جھگڑے کو ختم کرتا ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا، میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ملا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر الفت اور محبت پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔